استاد صاحب، قادیانیوں کی طرف سے بعض دفعہ یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں، اگر آپ لوگوں کے بقول مرزا غلام محمد قادیانی جھوٹا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، یہ قرآن مجید نے ہمیں اصول دیا ہے، بہرحال تم اس کو مان لو، اس کے جھوٹے ہونے کا وبال جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون اور آل فرعون کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایمان لانے کے اعتبار سے یہ بات کی کہ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، کہ اگر وہ جھوٹا ہوا تو اس کا جھوٹ اسی کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا اگر مرزا غلام محمد قادیانی کو تم لوگ یہ کہتے ہو کہ وہ جھوٹا تھا، تو قرآن کے اس اصول کے مطابق کہ اگر وہ جھوٹا تھا تو اس کا جھوٹ اسی کے اوپر ہے، تمہیں اس کو مان لینا چاہیے۔ تو ایک عام بندہ بہرحال اس کے اوپر سوچتا ہے کہ ہاں یار قرآن میں یہ بات تو ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ قادیانی لوگ عجیب و غریب قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک محاورہ چلتا ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بان متی نے کنبا جوڑا۔ اصل میں ان کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ایمان سے محروم کرنا ہے۔ اس آیت کے اندر اگر یہ بات بیان ہو رہی ہے بطور اصول اور ضابطہ، تو مرزا غلام محمد قادیانی سے پہلے بھی کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی کے اندر بھی کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور دور حاضر کے اندر بھی کئی لوگ جو ہیں وہ مدعی نبوت موجود ہیں، بلکہ قادیانی جماعت کے اندر کئی لوگوں نے دعوے کیے ہیں۔ اب اگر یہ اصول ہے اور یہ قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں تو عمل کرے نا، ان پر ایمان لائیں۔ نہیں مان لائیں گے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ اصل میں یہاں پر یہ بطور اصول بات نہیں ہو رہی۔ صحیح۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے زمانے میں بھی موجود تھے، مثلا بہاء اللہ مرزا قادیانی کے زندگی میں موجود تھا، اس کی زندگی میں وہ مرا ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کہ مرزا قادیانی اس کے اوپر ایمان لایا ہے۔ اب دور حاضر کے اندر جو عبد الغفار جنبہ موجود ہے قادیانیوں کے اندر، اس نے ایک الگ جماعت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ قادیانی جماعت احمدیہ اصلاح پسند پارٹی جرمنی کے اندر موجود ہے، قادیانی لوگ اس پر ایمان لائیں گے؟ صحیح۔ آپ کو پتہ ہے زاہد نامی جو ہے بندہ ایک گزرا ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور بھی کئی ایسے لوگ جو ہیں انہوں نے نبوت کے دعویٰ، تو کیوں نہیں ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں؟ ہاں، اس اصول کے مطابق تو لانا چاہیے کہ اگر وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ مانتے ہیں کہ اس آیت کے اندر یہ بات نہیں بیان ہو رہی جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول نہیں بیان کیا، یہ اصل میں فرعون کی قوم کا وہ بندہ جو مسلمان ہو چکا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، یہ اللہ نے اس کا قول نقل کیا ہے، اللہ نے اپنا قول نہیں نقل کیا یہاں پر۔ اچھا، یعنی بطور اصول یہ بات بیان نہیں کی، اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اس واقعے کے دوران اس بندے نے جو فرعون کے سامنے بات کہی تھی نا، اللہ نے وہ نقل کیا یہاں پر۔ صحیح۔ اصل میں وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے فیصلے کے اوپر آ چکے تھے کہ اس کو قتل کر دو، جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے بنی اسرائیل کو نہ چھوڑا تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آئیں گے۔ تو اصل میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ جھوٹا ہے، وہ جو مومن بندہ ہے نا، وہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ اگر وہ جھوٹا تو اس کا جھوٹ اس کے ذمے ہے، اگر وہ سچا ہوا تو جو وہ پھر تم سے وعدے کر رہا ہے نا، پھر تم پکڑے جاؤ گے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ صحیح۔ اس کو نہ تم تنگ کرو۔ یہی بات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہی تھی، لوگوں کے سامنے رکھی تھی، فَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِي۔ صحیح۔ اگر تم میرے اوپر ایمان نہیں نہ لاتے تو مجھے چھوڑ دو۔ یہی بات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان سے کہی تھی، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِي۔ اگر تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے نا تو مجھے چھوڑ دو، مجھے میری حالت پر رہنے دو۔ اصل میں وہ بندہ یہ بات کر رہا تھا، وہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بطور اصول نہیں پیش کر رہے۔ اگر یہ بطور اصول ہوتا تو قرآن مجید سب سے پہلے کس پر نازل ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سمجھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کو سمجھایا سب سے پہلے؟ مشرکین مکہ کو۔
اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ جو مانتے گئے وہ صحابی بنتے گئے، جو نہیں مانے وہ کافر بنتے گئے۔ تو کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں مدعی نبوت موجود نہیں تھا؟ تھے۔ ان کے اوپر ایمان کیوں نہیں لائے وہ؟ اگر اس آیت کا یہ مفہوم ہے جو قادیانی لے رہے ہیں، صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی، ان کو سمجھ آ گئی۔ صحابہ نے تو ان کے خلاف جہاد کیا ہے، بالکل، جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف، مسلمہ کذاب ہو یا اسود انسی ہو، ان کو تو ختم کیا انہوں نے۔ اگر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا ہو کہ جو بھی مدعی نبوت ہو اس کو تم ایمان لے آؤ، اس کا جھوٹ اس کے ذمہ ہے، اگر یہ اصول ہے تو پھر کیوں نہیں اس کے اوپر ایمان لائے ہو؟ یہ صرف اور صرف ان کا جھانسا ہوتا ہے قادیانیوں کا، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو پھانسنے کے لیے ایک جال ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ صحابہ نے یہ مفہوم سمجھا، نہ تابعین نے سمجھا۔ آپ کو پتہ ہے تابعین کے دور کے اندر بھی کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ، یعنی ہر زمانے کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ تو آتا رہا ہے، بدبختی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اختیار کرتا رہا ہے۔ تو مسلمانوں نے یہ نہیں کہا بھی کسی زمانے کے اندر بھئی اگر یہ جھوٹ ہے تو اس کا جھوٹ اس کے ذمہ، ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ تو نہ ہی مرزا قادیانی کا یہ اصول ہے، نہ ہی ان کا عملی ثبوت ہے کہ یہ ایمان لاتے ہوں کسی بھی مدعی نبوت کے اوپر، کبھی بھی نہیں لائیں گے یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھی مانتے ہیں اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے، قادیانی بھی مانتے ہیں اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے اس طرح کا استدلال کرتے ہیں۔